نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا خود کرتے یا اپنی امت کو دعا کرنے کے لیے کہتے یا ان کی رہنمائی کرتے فهو يحث، تو وہ ان کو ابھارتے تھے، مع الاستعانۃ باللہ وطمع فی فضلہ، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے اور اس کے فضل کی امید رکھنے کے ساتھ ساتھ کس چیز پر ابھارتے تھے؟ علی الجد والاجتہاد فی التحقق لحصول ما یدعو بحصولہ، محنت اور کوشش پر ابھارتے تھے جس چیز کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں اس چیز کو واقع ہونے پر، یعنی وہ چیز حاصل ہو جائے، واقع ہو جائے۔ والتخلی اما کان یدعو لدفعہ لأن الدعاء مقارن للعمل، اور خالی ہونے سے جس چیز کی طرف وہ بلاتے تھے اس کو دور کرنے، یعنی کہ محض دعا نہیں بلکہ اس کام کے کرنے کے اوپر بھی ابھارتے تھے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عمل سے ملی ہوئی ہے۔ فالعبد یجتہد فیما ینفع فی الدین والدنیا، تو بندہ اس چیز کو جو اسے دین و دنیا میں فائدہ دیتی ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش پر ابھارا ہے، یعنی دعا اور کوشش ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہے۔ یہ تخلی کا کیا مطلب؟ خالی کر لینا۔ اما کانا یدعو، دعا کرتا ہے، لدفعہ، اس کو دور کرنے میں، ٹھیک ہے، یعنی کسی مشکل کے دور کرنے میں۔ دیکھیے جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو بالکل گمسم ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے صرف بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے، دل بہلاتے رہتے ہیں، یعنی غم بھلانے کے لیے دل بہلاوے کے سامان کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ آ گیا، کبھی وہ آ گیا، اس نے آ کے زخم ادھیڑا، اس نے آ کے ہرا کیا، اس نے آ کے پھر وہی بات کی، پھر وہی بات، پھر ادھر ادھر بات ہوئی۔ کدھر دیکھ رہی ہیں؟ دل نہیں لگ رہا تو باہر چلیے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر مثلاً کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف مرنے والے کے قصے کرتے رہتے ہیں یا بیمار کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جتنی چاہیں باتیں کر لیں، اس سے دل کو اطمینان ہوگا یا دل مزید دکھی ہوگا؟ اس کو اگر ریپلیس کر دیا جائے اللہ کے ذکر سے، صرف ذکر سے نہیں، ذکر کی کثرت سے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سبب جو غم پیدا کر رہا ہے وہ سبب ریپلیس ہو جائے گا، یعنی ایک نہ ایک چیز آپ کا غم ابھار رہی ہے، تو آپ غم کو ابھارنے والی چیز کی بجائے کیا کریں؟ کون سی چیز لے لیں؟ جو اطمینان پیدا کرنے والی، جسے آپ کھانے میں نمکین بھی لیتے ہیں، میٹھا بھی لیتے ہیں، کیا دونوں کا اثر ایک ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو نمکین نقصان دے رہا ہے تو آپ میٹھا لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور خصوصاً جب مرچیں کھا لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ایسی چیز لیتے ہیں جس سے اس کا ازالہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ غم کے بعد وہ باتیں کرتے ہیں جس سے غم میں اضافہ ہو، نہ کہ ازالہ۔ یہاں یہی ٹیکنیک بتائی جا رہی ہے کہ غم کے ازالے کے لیے سبب کو ریپلیس کر لیں۔ جس چیز سے غم بڑھ رہا ہے اس بات کو، اس یاد کو چھوڑ کر اس کی یاد اختیار کریں جو آپ کا غم دور کر دے۔ اور وہ کسی انسان کی یاد ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی جتنی بھی قسمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ پر کوئی غم آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلا کام مسجد کی طرف دوڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کی مدد مانگتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غم کے وقت یہ فارمولہ اختیار کریں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر اسی طرح خاص طور پر غم دور کرنے والے جو اذکار بتائے گئے ہیں ان اذکار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ غم کا ازالہ ہو، نہ کہ مرچیں کھانے کے بعد اور مرچیں کھائی جائیں، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جتنا بھی دیکھتے ہیں کہ غم اور دکھ کے وقت جو تعلیم دی گئی ہے، یعنی خصوصی طور پر ذکر کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانفال میں کس جنگ کا ذکر ہوا؟ جنگ بدر کا ذکر۔
اللہ سبحانہ وتعالی نے مشکل وقت تھا جنگ بدر کا وقت، اس وقت مسلمانوں کو کیا سکھایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ، پہلی فارمل جنگ تھی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، تب ان کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کیسے لڑنی. سب سے مشکل ترین سچویشن ہوتی ہے نا جنگ کے وقت. میرا خیال ہے آپ کو فوکس کرنے کی عادت نہیں، اب آپ کو میں نے دیکھا تو میں لازماً اٹھاؤں گی، مائنڈ نہ کیجیے گا، پہلے سے وارننگ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا نا میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو اگر آپ کی توجہ نہیں ہو سکی کہ میں بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں آپ سے، تو پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا یہاں سے. جی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی جنگ ہو رہی تھی، اور پہلی جنگ میں طریقہ بتایا جا رہا تھا کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، کامیابی صرف اوزاروں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، یعنی ثابت قدمی کے علاوہ اللہ کا ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو سکسیس جو ہے، کامیابی جو ہے، اس کے لیے ذکر ضروری ہے. اور صرف ذکر نہیں، کیا کہا گیا یہاں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے ذکر، بہت زیادہ ذکر. پھر اسی طرح انڈیویجول لیول پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکلات آئیں، آپ پر لوگوں نے الزامات لگائے، آپ کی بات سنی نہیں جاتی تھی، آپ تکلیف میں تھے، تو اس وقت بھی آپ کو جو تعلیم دی گئی وہ یہی تھی کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں. سورۃ الحجر آیت 97 سے 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی باتوں پر ہی تنگ دل ہو جاتا ہے، بعض اوقات شوہر کی باتیں سن سن کے دل تنگ ہو جاتا ہے، بعض اوقات بہن بھائی ستانے والی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ ایسے تانے دینے لگتے ہیں کہ اولاد کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں. ان سارے قریبی رشتوں میں بھی، یہ نہیں کہ کہیں کوئی باہر کے لوگ آپ پہ باتیں کریں، وہ تو ہے ہی ہے، جو دشمن ہے یا جو حاسد ہے وہ تو کرے گا، لیکن قریبی رشتوں میں بھی جب کسی کی بات سے آپ کا دل تنگ ہونے لگے تو اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. پھر دونوں کام بتائے گئے ہیں. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یقین آ جائے. یقین سے مراد یہاں موت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ایک دن ذکر کر لیا، 2 نمازیں پڑھ لی، پھر گر گئے مشکل کے آگے، ہائے 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 اب کیا کریں. نہیں، یہ کنٹینیو کریں، کیونکہ بعض چیزیں ایک دفعہ کرنے، 2 دفعہ، 4 دن، 5 دن کرنے سے نہیں حل ہوتی. اتنی دیر تک کرتے رہیں کہ جب تک کہ مسئلہ حل ہو جائے، اور مسئلے اور زندگی ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اس کو لازمی حصہ بنا لو، اس کو اپنا وتیرہ بنا لو. قُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں کی کثرت اور ذکر کی کثرت. اگر واقعی آپ اپنے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم مسئلے کا حل بھی چاہتے ہیں لیکن جب کوئی حل بتائے تو اس کو لینا بھی نہیں چاہتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کو دوا دے اور وہ بیماری کا رونا بھی روتا رہے اور دوا نہ کھائے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو ہر وقت دوسروں کو اپنی بیماریوں کے قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی مشورہ دیا جائے تو وہ ایک نہیں سن کے دیتے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا حل ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مسئلے کا حل بتا رہا ہے اور آپ میں کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر کڑیں جلیں اپنے غم میں. جی، آس پاس کی محلے کی عورتیں وغیرہ بلا کر، جی ذکر ہمیں کرنا ہے جس کے دل پہ چوٹ پڑی ہے، جس کا مسئلہ ہے. کرائے کے ذاکرین بلا کے آپ وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ سب محلے سے لوگ بلا لیں، ان کو بٹھا دیں اور آپ کچن میں چلے جائیں ان کے کھانے پکانے کے لیے. تو ایسے تھوڑی ہوگا. منع کر دیا جائے کہ نہیں آ سکتے، کیونکہ قرآن کا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. آس پاس میں جو شور مچ رہا ہوتا ہے تو پھر باتیں سننے کو ملتی ہیں. پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام پر غم ٹوٹا تھا. کہاں پہنچ گئے تھے وہ، کہاں سے کہاں، اور اس وقت وہ ناراض بھی تھے، اس وقت وہ غمگین بھی تھے، یعنی کہ انتہائی تکلیف دہ کیفیت میں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون سا ذکر سکھایا؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کثرت سے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اگر وہ ذکر نہیں کرتا تو اسی مشکل میں رہتا قیامت تک. کوئی اور علاج تھا ہی نہیں, کیونکہ کس کو پکارتے وہاں, کون سنتا؟ پانی کے شور میں اور مچھلی کے پیٹ میں, سمندری جانوروں کے گھیرے میں کس کو پکارتے؟ مثلا ان کی آواز چلی بھی جاتی انسانوں تک اور وہ آ بھی جاتے تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ ویل کو پکڑ سکتے تھے. اگر پکڑ بھی لیتے تو کیا کرتے؟ اس کے منہ سے اندر گھس کے کوئی باہر نکال کے لاتا؟ نہیں نکال سکتے تھے. تو اس لیے ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کچھ تکلیفوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر کا, اور اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں. ذکر یقین کے ساتھ کہ پریشانی سے نجات دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے, یعنی دل بخیل ہے اس کا, اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے اور رات سے خوف کھائے, رات کا اندھیرا اس کو ڈراتا ہو اور وہ اس کو پریشان کرے, یعنی رات پریشان کرے, جو رات قریب آئے وہ ڈرے, بعض اوقات تنہائی کی وجہ سے, بعض اوقات کسی بھی پریشانی کے بار بار دل میں خیال آنے کی وجہ سے کہ پھر رات آ رہی ہے, نیند نہیں آئے گی, تو وہ اس قول کی کثرت کر دے. کون سے قول کی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ رات کے خوف سے بچنے کے لیے دعا خود سکھا دی گئی. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی انسان کا گڑھا ہوا وظیفہ نہیں ہے. ہم ان پہ بڑا یقین رکھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے, فلاں مولوی صاحب نے یہ مجھے وظیفہ دے رکھا ہے, میں اس کو پڑھتی ہوں. اور یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بتاتے تھے سب چیزیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کر. تو اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے, چاہے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی شامل کر لیں کیونکہ وہ ہے ہی اس مرض کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی اس کی خاص تائید اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو ذکر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ یہ جو ہماری تسبیحات ہے نا, یہ عرش کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے اور ہمارا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتی ہے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا کہ تمہارا ذکر مسلسل اللہ کے ہاں ہوتا رہے؟ گویا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرواتے ہیں. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے لیکن اس کی توجہ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے, رحم کرے. یعنی ذکر کے ساتھ مسلسل اللہ کی نگاہ میں رہتے ہیں, خاص نگاہ میں. عقیدہ واسطیہ پڑھاتے ہوئے دو طرح کی مائیت کا ذکر کیا تھا نا میں نے. ایک مائیت عام ہوتی ہے اور ایک مائیت خاص ہوتی ہے, اور ایک تیسری خاص الخاص. یس, وہ جیسے غار ثور میں تھی. غار ثور میں خاص الخاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے لیے تھی, اور خاص اس کی ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بندہ خالص ہو کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے, جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے.
پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے اور پریشان کرتا ہے انسان کو، غمگین کرتا ہے. اب تمہارا کیا بنے گا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہاری پراپرٹی کا کیا ہوگا، تمہاری جاب کا کیا ہوگا، تمہارے گھر کا کیا بنے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں فلاں. اتنے وسوسے، ایسی ایسی فکریں، ایسے ایسے غم کہ انسان ان کے آگے گر پڑتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم پریشان رہ کے اپنے رب سے دور ہو جائیں. اور جب رب سے دور ہو گئے تو اس سے بڑی تو ذلت اور رسوائی کی بات ہی کوئی نہیں انسان کے لیے کہ کوئی اپنے رب سے دور ہے. کیونکہ پھر کون ہے اللہ کے بعد جو اس کا ساتھ دے گا؟ کسی اور میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے. تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ ذکر ضروری ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے. مختلف طریقے کریں نا، کہ لکھ کے لگا لیں، سٹیکرز لگا لیں، ایک دوسرے کو یاد کرائیں. میں تو عام طور پر جو بچے بھی میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ان کو بھی یاد کراتی ہوں کہ آپ تسبیح پڑھیں، خالی کیوں بیٹھیں. اور بچپن میں اگر بچوں کو تسبیح کی عادت ڈال دی جائے نا تو پھر وہ بڑے ہو کر بھی انہیں بھولتی نہیں. بچپن کی عادتیں زیادہ پختہ ہوتی ہیں. اور مجلس ذکر جو ہوتی ہے اس میں تو سکینت اترتی ہے، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو موجود فرشتے ہیں ان میں ان کا ذکر ہوتا ہے. وہ کون سا ذکر ہے جو تھکاوٹ اتارنے کا ذریعہ ہے؟ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذکر سے رزق بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، ذکر سے رزق ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اگر رزق کی تنگی ہو تو یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. پھر یہ کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بندے کو زندگی دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح. یہ زندگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی ذکر سے طبیعت اچھی ہو جاتی، اور جو ذکر نہیں کرتے اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا ذکر نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ جی، شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے. گڈ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. شیطان دوست بن جاتا ہے، اور پھر جب شیطان دوست بن جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بھٹکاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيُضِلُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے رستے سے ہٹا دیتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بھٹکے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ سیدھے رستے پر. یعنی بھٹکنے کے باوجود انسان اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتے ہیں. جیسے پیچھے بھی حدیث میں بتایا نا کہ وہ شخص جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح. اتنا بڑا فرق ہے. جی. اور شابش، زندگی تنگ ہو جاتی ہے. گڈ. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. دنیا کی زندگی بھی تنگ اور قیامت کے دن انسان اندھا اٹھایا جائے گا. اور کیا ہوتا ہے؟ اور برکت اٹھ جاتی ہے. پھر اسی طرح دل سخت ہو جاتے ہیں. ذکر دلوں کو نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو انسان کے اندر دوسروں کی ہمدردی آتی ہے. نماز کو بھی دل چاہتا ہے اور بھی بہت سے کام کرنے کو چاہتا ہے. اور جب دل ہی سخت ہے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ جی. اور جی، برے خیالات، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. بندوں کے بارے میں شکوے شکایات پیدا ہونے لگتے ہیں. جی. اور جی ہاں، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جی. جب اچھا نہیں کریں گے تو بیکار کریں گے. جی. اور کیا نقصان ہے؟ کیونکہ جب تک نقصان نہیں پتا ہوں گے تو فائدے بھی نہیں بتا سکتے. جی آپ بتائیے. جی، برکت نہیں رہتی. برکت کی بات پیچھے ہو گئی ہے. اور جی، جو ذکر کا عادی ہوگا اس کو بیماری میں بھی ذکر یاد رہے گا، اس کو موت کے وقت بھی یاد رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کومے میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ذکر کی عادت تھی. کم ذکر کون کرتا ہے؟ ذکر کی کمی کس کے ہاں ہوتی ہے؟ قرآن کی روح سے بتائیے. کسی کو آیت یاد ہے؟ کس کے بارے میں آیت آتی ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.
کون ہیں ایسے لوگ؟ منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. یراؤن الناس. سر میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جب میں اپنی ڈیوٹی آورز میں ہوتی ہوں، میں اسلام آباد سے آئی ہوں، تو اس ٹائم میں نے اپنی ایک چیک لسٹ بنا کے لگائی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر مختلف اذکار لکھے ہوئے ہیں، اور میں جب تک وہ نہیں کرتی ڈیوٹی ختم ہونے تک، تو تب تک میں وہاں سے اٹھتی نہیں ہوں. ایک ہفتے سے میں مطلب یہ کام اب نہیں کر پا رہی، کرتی ہوں لیکن پورا نہیں ہو رہا. لیکن ابھی یہ لیسن لینے کے بعد مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید سستی اور کاہلی کی وجہ سے میرا یہ کام رہ گیا. یہ ایک بہت بیسٹ طریقہ ہے کسی بھی کام کے کرنے کا کہ اپنے کاموں کو اوقات کے ساتھ پابند کر لیں. ٹھیک ہے، کام، جگہ، وقت. ورنہ آپ صرف تمنائیں لے کے بیٹھے رہیں گے. کون سا کام کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، اس ٹائم کو بلاک کیجئے اور اس ٹائم میں اور چیزیں مت آنے دیں. اور جگہ بھی مقرر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. آپ کیوں کر پا رہی تھی؟ کیونکہ آپ کی جگہ بھی مقرر تھی، اوقات بھی مقرر تھے، لہٰذا مس ہونے کی بات ہی نہیں تھی. وہ سامنے ریمائنڈر بھی لگا ہوا تھا. اب کیا ہوا، جب آپ نے سفر کیا تو آپ کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی. اگرچہ خوشخبری ہے مسافروں کے لیے کہ وہ روٹین میں جو کام کرتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، لیکن بعض سفر لمبے بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کے لیے پھر بھول جائے بندہ. اب کیا کرنا چاہیے، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کاموں کو ایک چھوٹی سی ڈائری میں نے بنائی ہوئی ہے. اس میں ضرورت کی جو چیزیں سفر پہ لے جانے کی ہوتی ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، اور جو مختلف شہروں میں مختلف کام کرنے کے ہوتے ہیں، وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں تاکہ میں اپنے دماغ سے نکال دوں. ہر وقت انہیں کی سوچوں میں نہ پڑی رہوں، ہاں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے سفر کرنا ہوتا ہے تو بس وہ ڈائری دیکھی اور جو ضرورت کی چیزیں اٹھا کے وہ فوراً ڈالی، چل پڑے، کیونکہ کافی ٹریولنگ کرنی پڑتی. اسی طرح میں یہ بھی لکھ لیتی ہوں کہ دن کا آغاز کس سے کیا، پہلا کام کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا. یا تو کارڈ کے اوپر یا ڈائری کے اوپر وہ چیزیں لکھ لی. پھر موسم بدلنے کے ساتھ، یعنی سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات کی تبدیلی کے ساتھ بھی ٹائمنگ چینج ہو جاتے ہیں. تو سردیوں میں کیا چیز چلے گی، گرمیوں میں کیا چیز چلے گی، کون سی اچھی عادتیں زندگی میں ڈالی اور وہ سفروں کی وجہ سے وہ کون سی بھول گئے، کون سی چھٹ گئی، اور کس طرح ان پر واپس پلٹنا ہے. تو کرنے کے موٹے موٹے کام جو آپ اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں نا، مثلا تلاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کوئی اور اسی طرح کے آپ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو آپ لکھ لیں. اور جہاں کہیں ہو آپ اپنی چیک لسٹ بنا کے خود سوچیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. سر ایک اور چیز کہ اس رمضان میں ایک اور ایسا مطلب ہوا کہ ہم نے ایک ایسی چیک لسٹ بنائی تھی ہمارے کچھ سٹاف نے مل کے، کہ جس کے اوپر تراویح سے لے کے نماز، ہر چیز ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. ایون کہ جب ہمیں چھٹیاں ہوئی تو ہم نے سب نے اپنی لسٹ چیک کی کہ کتنا کام ایسا ہے جو کیا ہے اور جو نہیں کیا، پھر خود ہی ریمائنڈر ملتے رہے اس چیز کے لیے. بالکل. یعنی آپ دوستوں کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کے، اب تو کہ واٹس ایپ پہ چیٹ گروپ بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح کی، کہ جو ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں. مثلا میرے پاس ایک گروپ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر روز دعائیں پوسٹ کر دیتے ہیں کہ دعاؤں کو یاد کر لیں، اور وہ جتنی دعائیں ہوتی جاتی وہ ایڈ کر کے وہ نئی پوسٹ آ جاتی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب صبح دیکھتے ہیں تو اس میں وہ دعائیں آئی ہوتی ہیں، مس ہی نہیں ہو سکتی. جتنے بھی لوگ، 200 لوگ ہیں اس گروپ میں، وہ 200 کے 200 کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے بھی وہ ساری دعائیں پڑھ لیتے، وہ دعائیں مس نہیں ہوتی. پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب کیا ہے، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اوقات مقرر کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی چاہیے، کیونکہ کچھ کام تو کرنے ہی کرنے ہیں نا. اکیلے نہیں کر پاتے تو کوئی اور ہمیں ریمائنڈر دینے والا ہو. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.